قیامت کی اہم ترین بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن انہیں قتل کر دینے کے ڈر سے انہیں بحکم خدا عالم غیبت میں رکھا گیا ہے، یعنی دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے عالم غیبت میں انسانیت کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے، اسی لیے انہیں امام غائب کہتے ہیں، اور ان کا کیونکہ انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام المنتظر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مولا علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک سے مسلمانوں کے آخری امام ہوں گے، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق وہ مدینہ کے اندر پیدا ہو کر جوان ہوں گے، اور ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، لیکن بار بار احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں ان کا نام موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہ ہو جائے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جو اہل بیت اطہار سے ہیں، ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام میں بغاوت چل رہی تھی، لیکن امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا میں اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیشگوئی کو پورا کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر کے اندر سفید لباس کے اندر لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس بطور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور آپ کا جھنڈا موجود ہوگا۔ مسلمانوں کے دوران خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ اور فساد قائم ہو جائے گا، اور اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالث بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، جس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ آپ علیہ السلام کی آمد کی جو نشانیاں ملا کر تقریباً 40 کے قریب بنتی ہیں، آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے وقت سے کر کے دیکھیں تو جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اس وقت ان 10 سالوں کے اندر بنے ہیں، اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں سے افراتفری ہوگی، دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، شیطان کے پجاری کھل کر دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں اور وسائل پر قبضہ کر کے ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ لیکن آج وہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تیار ہو چکا ہے، سٹیج بھی تیار ہے، لیکن صرف ان کی آمد کا انتظار ہے۔ ناظرین، یروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے حالات کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ تینوں اہل کتاب یعنی مسلمان، کرسچن اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں بیت المقدس بھی موجود ہے۔ اسی جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد اس پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، تو ایک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی جماعت اور خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جسے آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا، اور اس وقت مکمل طور پر یہ ایکٹیو ہے۔ جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اس کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں،
یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر قائم کریں گے۔ اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام علاقہ بھی شامل ہے۔ ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ جس کا نام عرفہ ہے، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان ایک علاقے میں رہے، جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ مصر کے حکمران بنے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے اوپر نیچے جو آپ کو دو نیلی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ دراصل دریائے فرات اور دریائے نیل کو ہی ظاہر کرتی ہیں، جس کے درمیان سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ ناظرین، مکہ دنیا کا پرامن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بنو کلب کی نسل سے ہوگا، یہ علوی خاندان کا قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کا خاندان حکومت کے اندر موجود ہوگا اور اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو اللہ پاک ظاہر کر دے گا اور پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے اور اسے فتح کریں گے۔ یہ سب کچھ 7 سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالمی کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنائے گا اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ تمام کا تمام عالم کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر قتل کرے گا اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کر کے اس سے قتل کریں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اس علاقے کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پار 2 دہائیاں لگا کر افغانستان میں اربوں ڈالر لگا کر وہ تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی ہے۔ کیا یہ سب کچھ اتفاقاً ہے یا پھر بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن ناظرین، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ساتھ دینا پڑے گا، کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو کہ عرب کے حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا، وہ صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی ان کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار اور نوکروں کی فوج رکھنے والے، جن کی دنیا جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا،
मुसलमानों का दूसरा हिस्सा इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ देते देते लड़ते हुए शहीद हो जाएगा और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहीद होंगे, जबकि तीसरा हिस्सा इस आजमाइश से निकलकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ रहेगा। लेकिन आखिरकार फैसला हमको ही करना है कि हम किस फौज के सिपाही हैं। क्या हमारा ईमान इतना कामिल है कि हम किसी आलमी साजिश और प्रोपेगेंडे का शिकार हुए बगैर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज के सिपाही बने? अल्लाह ताला आपको और मुझे उन खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कुल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ले साअत वलियन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कतन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला।